الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے وہ استقامت، مفہوم اور اسباب۔ میں نے عرض کیا کہ کیونکہ سامعین میں زیادہ تر بلکہ تقریباً سب کے سب وہ طلبہ ہیں جو دینی علم حاصل کر رہے ہیں اور ایک کورس میں شامل ہیں، اس لیے ہم اپنی بات یہ دینی علم پر استقامت اور اس کے اسباب تک محدود ہیں۔ اگرچہ استقامت ایک وسیع مفہوم ہے جس میں جو متبادر الی الذہن معنی آتا ہے وہ استقامت علی الدین ہے، دین پر استقامت۔ لیکن ہم اپنی بات کو علم دین پر استقامت اور اس استقامت کے حصول کے جو اسباب ہیں اس تک محدود رکھیں گے۔ استقامت کا جو ایک لفظی معنی ہے وہ ہے سیدھی راہ پہ جم جانا، سیدھی راہ سے انحراف نہ کرنا اور سیدھی راہ پر چلنے میں سستی اور غفلت نہ کرنا۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ علم دین پر استقامت کے حوالے سے ہے، اس لیے اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ حصول علم اور رسوخ فی العلم کے جو طرق ہیں انہیں اختیار کرنا اور اس راہ پر آنے والی تمام تکالیف کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنا، حالات، خواہشات، فتنوں یا مشکلات کی وجہ سے اپنے اس عظیم مقصد سے نہ ہٹنا، یہ ہے مفہوم یہ علم دین میں استقامت کا۔ مثلا حصول علم اور رسوخ فی العلم کے جو طرق اور ذرائع ہیں وہ ہے نمبر 1 حاضری، یعنی اپنی حاضری کو پورا رکھنا، ہر سبق میں حاضر ہونا، ہر دن حاضر ہونا۔ باقی عذر ہر ایک کو لاحق ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وگرنہ اپنی حاضری وہ پوری رکھنا۔ پھر توجہ سے کلاس میں بیٹھنا یا درس میں یا جو سبق ہے اس میں توجہ سے بیٹھنا اور اہم باتوں کو باقاعدہ نوٹ کرنا، پھر اس کو دوبارہ دہرانا اور ان کو یاد کرنا۔ اسی طرح مطالعہ کرنا، یعنی ہر روز اگلے سبق کا مطالعہ کرنا، اس کو پڑھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، تاکہ اگلے دن جب درس میں یا استاد کے سامنے بیٹھیں تو اس کو معلوم ہو کہ فلاں عبارت مشکل ہے، جب استاد اس کی توضیح کرے تو اس کو اچھی طرح وہ سمجھے، یا اگر استاد وہ زیادہ توضیح نہ کر سکے، وہ یہ سمجھے کہ شاید طلباء کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، تو پھر خود استاد سے اس عبارت کو سمجھنا، یہ مطالعے کا فائدہ ہے۔ تو یہ ایک طرق ہے، تو ان طرق اور ان ذرائع کو اختیار کرنا پوری پابندی کے ساتھ، پورے صبر کے ساتھ، وقت دینا، وقت نکالنا، اپنے آرام کو قربان کرنا۔ امام ابن مبارک کا ایک مشہور قول ہے اور یہ قول آداب طلب علم میں ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے، وہ بڑا مشہور قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں اول العلم النیہ ثم الاستماع ثم الفہم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر، یعنی
حصول علم میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ نیت ہے، نیت کا خالص ہونا۔ نیت کا خالص ہونا اس کے کئی معنی ہیں، ان میں سے ایک کہ اللہ کی رضا مقصود ہو اور حصول علم مقصود ہو، حصول عمل صالح مقصود ہو، محض دنیا کی کمائی کا ذریعہ مقصود نہ ہو، یا پھر علماء پر اعتراضات، ان پر اشکال وارد کرنا اور مناظروں اور مجادلوں اور مباحثوں میں حصہ لے کے شہرت حاصل کرنا، لوگوں کو ان مباحثوں میں لاجواب کرنا، جھگڑے کرنا، یہ مقصود نہ ہو۔ ہاں، علم کی خدمت، دین کا دفاع، باطل کا رد، یہ بہرحال مقصود ہو۔ تو امام عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ اول العلم النیہ ثم الاستماع، پھر پوری توجہ سے سننا، ثم الفہم، پھر پوری فہم اور سمجھ اور معرفت حاصل کرنا، ثم الحفظ، پھر جو یاد رکھنے کی باتیں ہیں ان کو اچھی طرح حفظ کرنا، یاد رکھنا، ثم العمل، پھر عمل، جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، جو جانا ہے، اس پر عمل۔ علم کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد وہ عمل ہے۔ ثم النشر، پھر کہتے ہیں کہ پھر ہے نشر، یعنی اس علم کو آگے پھیلانا، اس علم کو آگے پہنچانا جہاں تک ممکن ہو سکے اور جو بھی ذریعہ اختیار کیا جا سکے۔ تو عبداللہ بن مبارک کا یہ جو قول ہے یہ بڑا ایک عظیم اصل ہے۔ اس قول میں جو ترتیب ہے جن چیزوں کی، یہ دینی طالب علم کی استقامت اور کامیابی کی بنیاد ہے۔ اگر اس ترتیب کو وہ ذہن میں رکھے اور اس ترتیب پر پوری استقامت کے ساتھ جمے تو یہ انشاءاللہ استقامت اور کامیابی کی بنیاد ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو دینی علم کا حصول ہے، دینی علم کی طلب ہے، یہ پرسعادت راہ ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، جنت کی راہ ہے۔ اس کو یہ اہمیت دیں۔ جب آپ اس کو یہ اہمیت دیں گے، پھر یہ جو طلب علم اور رسوخ فی العلم کے ذرائع ہیں، آپ ان کو خندہ پیشانی سے اور صبر و استقامت سے آپ ان کو اختیار کریں گے۔ طلب علم کی فضیلت میں، علم کی اہمیت و فضیلت میں بہت سی آیات اور احادیث ہیں۔ ان میں سے دو حدیثیں بڑی معروف ہیں۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نمبر دو، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو یہ مختصر بات تھی استقامت کے معنی اور مفہوم کے بارے میں۔ اب ہم جو اس موضوع کا دوسرا نقطہ ہے کہ اس استقامت کے اسباب کیا ہے، تاکہ استقامت حاصل ہو اور آپ انحراف کا شکار نہ ہوں، سستی، غفلت، لاپرواہی کا شکار نہ ہوں۔ ان میں پہلی بات تو وہی ہے جو آپ نے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں سنی، اور وہ ہے اخلاص النیہ۔ بس نیت اپنی خالص کر لیں، جس کی وضاحت میں پیچھے کر چکا ہوں۔ نمبر دو، علم کی اہمیت، فضیلت اور علم کے جو مبارک اثرات اور نتائج ہیں، ان کو آپ ہمیشہ سامنے رکھیں۔ تو
آپ کو انشاءاللہ استقامت حاصل ہوگی، آپ سستی اور غفلت کا شکار نہ ہوں گے۔ مختصر بتاتا ہوں دینی علم کی اہمیت اور فضیلت۔ یہ دینی علم، قرآن حدیث کا علم، شرعی نصوص کا علم، دین کی فہم، یہ معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ دینی علم ورثہ نبوت ہے، اور دینی علم کے ذریعے ہی دین سے صحیح تعلق جو اللہ کو مطلوب ہے وہ انسان اختیار کر سکتا ہے۔ دینی علم کے ذریعے جو قرآنی آیات ہیں ان میں جو اللہ کی مراد ہے، اور جو احادیث نبویہ ہیں اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، تو اس علم، اس معرفت، اساتذہ سے استفادے، تعلم کے ذریعے ہی آپ اللہ کی مراد اور اس کے رسول کی مراد تک پہنچ سکتے ہیں، وگرنہ آپ مانا کرتے رہیں گے، اپنی ذاتی سوچ کو دین سمجھتے رہیں گے، اور پھر یہ دینی علم اللہ کے ہاں انتہائی فضل و عظمت کی بنیاد ہے، جیسا کہ پیچھے ہم نے 2 حدیثیں آپ کو بتائیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو جب علم کی یہ اہمیت اور فضیلت، اس کو آپ سمجھیں گے، ہمیشہ سامنے رکھیں گے، تو انشاءاللہ پھر حصول علم کی راہ میں آپ کو استقامت نصیب ہوگی۔ علم کی اہمیت و فضیلت اس قدر آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ اب پھر کوئی شیطانی وسوسہ اس علم کی اہمیت و فضیلت کو کم نہ کرے، اور آپ شیطانی وسوسوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ بالخصوص جو جاہل لوگ اور عوام ہیں، اور دنیا پرست اور مادیت پرست جو لوگ ہیں، ان کی باتوں پر بالکل کان نہ دھریں۔ یہ لوگ طلبۃ العلم پر آوازیں کستے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ یہ ان طلبۃ العلم، ان دینی طلبہ کا مستقبل کیا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں یہ پیچھے رہ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ان کا مستقبل یہ ہے کہ یہ وارثان علم نبوت ہیں، یہ امت کی امامت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، یہ مستقبل کے مذہبی پیشوا ہیں، یہ مستقبل کے دین کے مجاہد ہیں، جو دین کا دفاع انہوں نے کرنا ہے، یہ مستقبل کے مصلح امت ہیں، یہ مستقبل کے داعیے توحید و سنت ہیں، یہ مستقبل کے قاطع شرک و بدعت ہیں، امت کی خیر خواہی کا فریضہ انجام دینے والے ہیں، یہ امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کہ اے امت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے امت تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانیت کی بھلائی اور بہتری اور اصلاح کے لیے لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور خود صحیح ایمان لاتے ہو، رکھتے ہو۔ تو یہ امت تو انسانیت کی اصلاح کے لیے لائی گئی ہے، اور اس اصلاح کا فریضہ صحیح معنوں میں انجام یہ علماء جو آج کے طلباء ہیں اور مستقبل کے علماء ہیں۔ باقی ٹھیک ہے، جو دنیاوی فنون ہیں انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، ان کی بھی ضرورت ہے، لوگ اس کی طرف لگے ہوئے ہیں، اکثریت اسی کی طرف لگی ہوئی ہے،
یہ کالج، یونیورسٹیاں، یہ بڑے بڑے سلسلے حکومتی سرپرستی میں چل رہے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ان میں اکثریت صرف اور صرف اپنی دنیاوی مفاد اور ذاتی مفاد کے لیے پڑھ رہی ہے اور ڈگریاں حاصل کر رہی ہے، لیکن دینی طلبہ وہ اپنی اصلاح اور امت کی اصلاح، یہ ان کا نصب العین ہے۔ تو یہ عظیم جو ہے وہ یعنی مستقبل ہے، لہذا جو لوگ اس مستقبل کو حقیر سمجھتے ہیں ان کی باتوں کی طرف کان نہ دھرا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہم آپ کو علم، طلباء اور علماء کی فضیلت کے بارے میں ایک جامع حدیث، ایک عظیم حدیث بیان کرتے ہیں جو سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اور بعض روایتوں میں سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس حدیث کا ترجمہ سنیں۔ اس حدیث میں 5 باتیں ہیں۔ پہلی بات، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، فرمایا جو بندہ حصول علم کی راہ پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی راہ پہ چلاتا ہے، یا اس کے لیے حصول جنت کو آسان فرماتا ہے۔ دوسرا جملہ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اللہ کے ملائکہ دین کے طلباء پر اپنا پر بچھاتے ہیں ان کے اس عمل پر راضی اور خوش ہو کر۔ تیسرا جملہ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، کہ جو دین کا عالم ہے اس کے لیے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات استغفار کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندروں اور پانی کی تہ میں اس کے لیے استغفار کی دعائیں کرتی ہیں۔ چوتھا جملہ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، ایک عالم کی عابد پر فضیلت اتنا ہے جتنا 14ویں کے چاند کی عام ستاروں پر فضیلت ہے۔ پانچواں جملہ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَكِنْ وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، کہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں، اور انبیاء اپنے پیچھے درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے۔ جو اس علم کو، جو ورثہ نبوت اسے حاصل کرتا ہے، اس کے نصیب میں بہت بڑا اور وافر حصہ آیا ہے۔ تو یہ حدیث اپنے معنی میں بالکل واضح ہے، علم، علماء اور طلباء کی فضیلت ہے۔ تو علم کی اہمیت اور فضیلت، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو حصول علم آپ پر آسان ہو جائے گا، علم میں رسوخ آپ پر آسان ہو جائے گا، اور اس راہ میں جو مشاکل، تکالیف آتی ہیں، جو قربانیاں آپ کو دینی پڑتی ہیں، تو یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ نمبر 2، حصول علم میں استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے خوب اور خوب دعائیں کرتے رہے، یعنی اللہ سے توفیق مانگے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی انسان حاصل نہیں کر پاتا، تو اللہ سے توفیق مانگتے رہے۔ چنانچہ 2 دعائیں جو ایک قرآن میں اور ایک حدیث میں مذکور ہے، ہم وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اور
ان دعاؤں کے علاوہ ویسے بھی اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے علم کی برکت، علم کی وسعت، علم میں رسوخ اس کی طلب کریں، دعا کریں۔ قرآن پاک میں یہ دعا ہے، رب زدنی علما، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی ہے، معنی بالکل واضح ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اور یہ دعا صبح کے اذکار میں شامل ہے، اللہم ان اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، اور حلال رزق کا، حلال روزی کا سوال کرتا ہوں، اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ بعض علماء نے ان دعاؤں میں جو 3 باتیں ان کا آپس میں ربط بیان کی ہے، یہ پہلا جملہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں علم نافع کا سوال کرتا ہوں، تو یہ اصل مقصود ہے۔ اور پھر بقیہ جو 2 چیزیں ہیں، رزق حلال اور عمل مقبول، اس کی بنیاد یہ علم نافع ہے۔ علم نافع، علم قرآن و حدیث، یہ حلال معیشت کی بنیاد ہے، اور یہ مقبول عمل کی بنیاد ہے، کیونکہ علم دین سے ہی حلال و حرام کی تمیز ہوگی، اور علم دین سے ہی مسنون عمل، سنت رسول حاصل ہوگی، کہ جب بندے کا عمل مسنون ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، تو عمل مقبول ہوگا۔ تو اخلاص نیت، علم کی اہمیت و فضیلت، اور پھر دعائیں، اس کے ساتھ ساتھ نمبر 4، اساتذہ اور اہل علم سے ایک مضبوط تعلق، خاص طور پر طالب علمی کے دور میں اساتذہ سے تعلق، ان سے تعلم یعنی ان سے باقاعدہ سیکھنا، علم حاصل کرنا، سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما العلم بالتعلم، علم تو تعلم سے حاصل ہوتا ہے، یعنی سیکھنے سے، اساتذہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اساتذہ کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا، اس میں بھٹکنے کا، بہکنے کا امکان ہوتا ہے، وہ مرضی کا ایک سمجھنا ہوتا ہے۔ تو علم تعلم سے، تو اس لیے اساتذہ سے گہرا اور مضبوط تعلق، اور دیگر اہل علم سے بھی تعلق، لیکن جن کا اہل علم ہونا معلوم ہو، اپنے اساتذہ سے، یا جو علماء راسخین فی العلم ہیں ان سے باقاعدہ آپ پوچھیں کہ کن کن علماء سے میں علم حاصل کر سکتا ہوں، استفادہ حاصل کر سکتا ہوں، تو ان سے استفادہ حاصل کرنا، ان کے دروس میں شریک ہونا، خاص طور پر جو آیات اور احادیث مشکل ہوں، معنی اور مفہوم کے اعتبار سے آپ کے لیے اشکال کا باعث ہوں، تو اس حوالے سے اساتذہ یا جو بھی اہل علم دستیاب ہوں ان کی طرف رجوع یہ بہت ضروری ہے، تاکہ کہیں آپ مرضی کا نہ سمجھ بیٹھیں، اللہ اور اس کے رسول کی مراد تک پہنچنے کے لیے اساتذہ اور علماء سے بھرپور استفادہ کریں۔ یہ استقامت کی بھی راہ ہے، اس سے آپ صحیح راہ پر قائم رہیں گے، وگرنہ انحراف کا، ضلالت کا آپ شکار ہو جائیں گے۔ نمبر 5، نیک صحبت۔ نیک صحبت کا معنی کہ نیک، محنتی اور مخلص طلباء کا انتخاب کریں، جن کے ساتھ آپ کا مسلسل رابطہ ہو، اور اگر ہو سکے تو ان کے ساتھ دہرائی کریں، ان سے دوستی قائم ہو، ان سے اچھا تبادلہ خیال ہو، اچھا مشورہ دیں گے، تو ان کے ساتھ جو آپ کا وقت گزرے گا وہ علم کے حصول میں گزرے گا۔ وہ طلباء یا وہ لوگ جو فضول باتیں کرتے ہیں، یا وہ ان میں علم کی رغبت نہیں، علم کا شوق نہیں ہے، تو ان سے اجتناب کریں۔ تو یہ بہت ضروری نصیحت ہے۔
جن علماء کرام نے بھی، کبار علماء نے طلباء کو نصیحتیں کی ہیں، ان میں اس کو خاص طور پر ذکر کیا ہے، اور وہ ہے نیک صحبت۔ اس نیک صحبت کا آپ نے اہتمام کرنا ہے اور اس میں سستی اور غفلت نہیں کرنی۔ نمبر 5، گناہوں اور معصیتوں سے اجتناب کریں، کیونکہ گناہوں سے دل سیاہ ہوتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر فوراً توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، وگرنہ وہ سیاہ نقطہ جم جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے ایک اور سیاہ نقطہ لگتا ہے، اسی طرح وہ سیاہ نقطے لگتے لگتے پورا دل سیاہی سے بھر جاتا ہے، اور وہ دل پھر زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور پھر اس دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، پھر وہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی اچھی بات اچھی نہیں لگتی اور وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا، پھر وہ آہستہ آہستہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے اور علم کی راہ سے وہ ہٹ جاتا ہے، علم کی رغبت اور شوق ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دینی علم کے حصول میں استقامت کی راہ پر چلیں تو فسق و فجور اور لغویات سے بچیں۔ یہ تو عام ایک مسلمان کے لیے بھی دین پر استقامت کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ گناہوں میں پڑ گیا تو نمازیں چھوٹ جائیں گی، گناہوں میں پڑ گیا تو اذکار اور تلاوت چھوٹ جائے گی، گناہوں میں پڑ گیا تو وہ پھر ان فضولیات میں ایسا مبتلا ہو جائے گا کہ پھر وہ جو حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، اس سے وہ غافل ہو جائے گا۔ تو اس لیے گناہوں اور معصیتوں سے اجتناب کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ کی امام شافی کو جو ایک نصیحت ہے وہ بڑی مشہور ہے۔ امام شافی امام مالک کے شاگردوں میں، امام شافی جب امام مالک کے پاس گئے تو امام مالک نے انہیں دیکھ کر کہا انی ار اللہ قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصیہ، کہ اے شافی میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر نور ڈال دیا ہے، تیرے دل کو نور سے بھر دیا ہے، فلا تطفئ بالمعصیت، معاصی سے اس نور کو بجھا نہ دینا۔ اس طرح کی ایک نصیحت خود امام شافی نے بھی بیان کی ہے، اگرچہ اس قول کی صحت بہت زیادہ ثابت نہیں ہے لیکن یہ قول بھی مشہور ہے۔ امام شافی کہتے ہیں شقوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی بترک المعاصی، کہ میں نے اپنے شیخ وکیع کے سامنے اپنے حفظ کی خرابی اور کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ معصیتوں سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ علم نور ہے، نور ہے نور، اور یہ نافرمانوں، گناہ گاروں، معصیتوں میں پڑوں کو یہ نور حاصل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ امام مالک کے قول یا ان کی نصیحت کا یہ مقصد ہے کہ علم کا جو نور ہے یہ تقوی، طاعت اور گناہوں سے اجتناب کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اگر یہ نور حاصل ہے تو تقوی، طاعت اور گناہوں سے اجتناب کے ساتھ ہی باقی رہے گا، جبکہ معاصی انسان کے فہم، حفظ اور برکت علم کو متاثر کرتے ہیں۔ چھٹی اور آخری نصیحت یا آخری سبب یہ ہے، اور وہ ہے کہ صبر کرنا، تحصیل علم کی راہ پہ صبر کرے۔ یقیناً مشقتیں آئیں گی، یقیناً تکالیف آئیں گی، لیکن آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ خواہشات، فتنوں، مشکلات کی وجہ سے اپنے مقصد سے نہ ہٹیں، بلکہ آپ صبر سے کام لیتے رہیں۔ سورۃ العصر کا جو عظیم موضوع ہے اس میں یہی ایک نصیحت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام انسان خسارے میں ہیں مگر وہ جو ایمان اور عمل صالح پر قائم ہے. اور ایمان اور عمل صالح وہ علم سے حاصل ہوتا ہے، حصول علم سے حاصل ہوتا ہے. وتواصوا بالحق، اور وہ جو حق کی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو. وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کی نصیحت اور وصیت کرتے ہیں. تو یہ حصول علم کی راہ یہ بڑی مشکلات کی راہ ہے. بہت سارے پیریڈ کو پڑھنا، سمجھنا، حاضری دینا، وقت نکالنا. اور بعض یعنی احباب جو جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، جاب پر ملازمت کے باوجود بھی مختلف کورس کرنا، آن لائن پڑھنا، یا پھر جا کر اساتذہ کے سامنے بیٹھنا، یہ مصروف زندگی میں. اور بالخصوص اگر یعنی شادی شدہ افراد ہیں، ملازمت پیشہ افراد ہیں، تو ان کے لیے وقت نکالنا، دورائی کرنا، محنت کرنا، یہ بہت صبر آزما کام ہے. لیکن اگر آپ اس نیک راہ پہ، اس پرسعادت راہ پہ استقامت چاہتے ہیں تو پھر صبر کریں، یہ تکلیف اور مشقت کے گھونٹ پیتے رہیں. انشاءاللہ مستقبل میں پھر بڑی سہولت اور آسانی آپ کو حاصل ہوگی، آپ کو علم میں رسوخ حاصل ہوگا. باقی اس کے ساتھ ساتھ علم میں وسعت کے لیے، علم میں وسعت اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتب بینی کا شوق پیدا کریں، علماء کے دروس سنیں، ان کے مواعظ میں بیٹھیں، علماء کی رہنمائی میں کتب کا تعین کریں، ان کتب کو پڑھیں، دینی لائبریری میں جائیں اور وہاں جا کے مختلف کتب کو دیکھیں، مطالعہ کریں. تو یہ کتب بینی یہ وسعت علم کا باعث ہے. کثرت مطالعہ وسعت علم کا باعث ہے. وسعت علم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ حفظ کی دوا کیا ہے؟ حفظ کی دوا، کہ آپ کا حفظ بہت مضبوط ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دوام النظر فی الکتب، یعنی کثرت مطالعہ، کتب بینی. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی استقامت کی راہ ہے، کیونکہ یہ بھی ایک شوق ہے، ایک لذت ہے. یہ شوق اور لذت کو اپنے اندر پیدا کریں. جب حصول علم کی لذت آپ کو حاصل ہوگی، شوق آپ کو حاصل ہوگا، تو پھر کہتے ہیں نا شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا. شوق کے لیے تو بندہ کیا کچھ کر گزرتا ہے. تو پھر اپنے اندر حصول علم کا، رسوخ فی العلم کا، وسعت علم کا شوق، ذوق اور جنون اور جذبہ جو ہے نا کہ پیدا کریں. تو انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو اس راہ پر استقامت حاصل ہوگی. تو یہ اس موضوع پر مختصر بات میں نے کی ہے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس علم کی راہ پہ استقامت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.